بھوک کے دن لوگوں کو کھانا کھلانے کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے یاد رکھیے، لیکن اس فضیلت کو ہم بھول چکے ہیں، اور جو تھوڑا بہت یاد ہے وہ صرف اس حد تک یاد ہے کہ اپنے جان پہچان والوں کو اور جن لوگوں سے تعریف حاصل ہو سکتی ہے یا جن لوگوں سے نام ہو سکتا ہے کہ یہ کھلاتے ہیں ان کو ہم کھلاتے ہیں، بس باقی نہیں ہے عام کھلانے کا۔ بھوک کے دن کھانا کھلانا مطلب ایسا انسان جو بھوک سے پریشان ہو، تنگ دست ہو، گرا ہوا ہو، سڑک پر پڑا ہوا ہو، اور بھوکیوں کھانا کھلانے کا اسلام اتنے بار بار کیوں کہتا ہے یاد رکھیے، اس لیے کہ بھوک کے بعد موت ہے، یہ انسان سب سے قریب ہے موت کے، لہٰذا کہا اس کو سب سے پہلے بچاؤ، اور کھانے کی فضیلت اس لیے بتائی، کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ۔ بھوکیوں کھانا کھلانا، ننگے کپڑے پہنانے کی فضیلت بار بار آتی ہے، اور بھوکیوں کھانا کھلاؤ سے مراد یہ نہیں کہ میرے شہر ہے میرے بستی میں تو کوئی بھوکا نہیں ہے، اگر آپ کی شہر اور بستی میں کوئی بھوکا نہیں ہے تو نکلیے اس سے باہر اور بھوکوں کو تلاش کر کے کھلائیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ حکم تمہارے لیے قیامت تک کے لیے، بھوکوں کھانا کھلاؤ۔ تو اگر میرے ملک میں بھوکا نہیں ہے، میری بستی میں نہیں تو بازو کی بستی، بازو کی بستی میں نہیں تو بازو کا شہر، بازو کے شہر میں تو بازو کے ملک میں تلاش کروں گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں انسانیت کہ ایک بڑی تعداد صرف بھوک سے مر رہی، ہر روز مر رہی۔ کیا ان افریقی ممالک کے حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ لاکھوں کا مجمع ایک میدان میں رہ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلامی سسٹم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے کھانے بھیجتے اور آپ تقسیم کرتے، اس کو غریب آ کے بیٹھ جاتے، آپ ان کو کھانے تک، کوئی کھجور لا رہا ہے بھائی ان میں بانٹ دو یہ غریب ہے، کوئی فلاں لا رہا ہے ان میں بانٹ دو یہ فلاں ہے، کوئی ننگے لوگ آ کے بیٹھے آپ بولے کپڑا لاؤ ان کو دے دو چلو، آپ وسیلہ بن رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹے سے لے کر ایک بڑے لیول تک ایک سسٹم تھا، آج ہم مکمل طور سے سسٹم کو بھول چکے ہیں۔ اور بھوکیوں کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے، کتنا اہم اور کتنی بڑی انسانی خدمت ہے یہ کھانا کھلانا، ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ انبیاؤں کی فطرت ہے، صفت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو مہمان آتے ہیں آپ فوراً جا کر کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یہ صفت ہے انبیاؤں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کھانا کھلاتے تھے، ایک انسان کئی خاندانوں کا اکیلا پالتا تھا، ایک نوکری کرنے والا آدمی ہے، 50 ڈیپینڈنٹ، 15 ڈیپینڈنٹ، 20 ڈیپینڈنٹ، چچا بھی ہمارے اس پر ڈیپینڈ تھے، ماموں بھی ڈیپینڈ ہے، یہ بھی ڈیپینڈ ہے، وہ بھی ڈیپینڈ ہے، خاندان کے لوگ ہیں، مسکین آ جا رہے، پھپھو کی طلاق ہوگی وہ آ کے بیٹھ گئے، ان کے بچے سب ایک آدمی کھا رہے، چونکہ سب کو کھلاتا تھا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہم دو ہمارے دو اور ان کو بھی نہیں پڑتا، اتنا کمانے کے بعد بھی لاکھوں کما رہے لیکن نہیں پڑ رہا ان کو۔ تو جب ہم نے کم کر دیا کھلانا تو خود بخود روزی میں برکت بھی کم ہوگی، اور جب ہم کھلاتے تھے دیکھیے روزی میں، آج بھی جو لوگ کھلاتے ہیں نا بڑے بڑے خاندان کنبے اور قبیلوں کو چلا رہے ہیں، بہت ایک دم بہترین زندگی جی رہے ہیں۔ کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا ہے، مال کم نہیں ہوتا ہے، کھلائیے تو پتہ چلے۔ تو ایسا نظام ہو، ایسے سسٹمز قائم کریں جہاں بس کھانا بلا تفریق، مسلم اور غیر مسلم کھانے کی نظم ہمارے پاس۔ شریعت نے تو ایک ایسا انٹیگرل پارٹ بنا اسلام کا، دیکھیے کیا بولا جا رہا ہے، یہ تم نے کھانا نہیں کھلانے کو ایک گھاٹی سمجھ لیا ہے، تم نے ایک مشکل عمل سمجھ لیا ہے۔